السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وطر کی نماز میں دعائے قنوت آپ نے نہیں پڑھی یا آپ کو یاد نہیں ہے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں مفتی عمران خان چھرا علی گڑھ سے۔ دیکھو، مسئلے کو اچھی طرح سمجھو۔ وطر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کو ملا کر اللہ اکبر کہہ کے جو نیت باندھی جاتی ہے، اس میں دعا پڑھنا واجب ہے۔ اب دعا کوئی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے اللہم انا نستعینک ہو، لیکن یہ اللہم انا نستعینک پڑھنا یہ افضل ہے۔ نبی علیہ السلام اسی کو پڑھا کرتے تھے، اس لیے علماء کہتے ہیں اس کو یاد کر لو۔ جب تک یہ یاد نہیں ہے، بہت ساری دعائیں ہیں حدیث اور قرآن میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا آخر تک یہ پڑھ لیں، ربنا ظلمنا انفسنا آخر تک یہ پڑھ لیں۔ کچھ بھی یاد نہ ہو تو یہ دعا کہے اللہم اغفر لی 3 بار کہہ لے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بہت سارے حضرات وطر میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں 3 بار۔ تو یہ سورہ اخلاص دعا نہیں ہے، یہ تو ایک توحید ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے نا، اللہ بے نیاز ہے۔ دعا کے ورڈز اور الفاظ ہونے چاہیے۔ ربی زدنی علما 3 بار کہہ لو، یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھ لو، اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھ لو۔ جو بھی دعا حدیث اور قرآن سے ثابت ہو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن علماء اس لیے کہتے ہیں اللہم انا نستعین، یہ افضل ہے اور مسنون سنت ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی دعا کسی نے پڑھی نہیں تو آپ کے وطر نہیں ہوں گے، یاد رکھو۔ اگر دعائے قنوت یعنی دعا پڑھنا بھول گیا تو سجدے سہو سے کام چل جائے گا، لیکن جان بوجھ کر نہیں پڑھی تو آپ کے وطر نہیں ہوں گے۔ لہذا جو حضرات 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یا کوئی بھی قرآن کی آیت یا حدیث پڑھتے ہیں جو دعا نہیں ہے، یاد رکھو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، دعا کے ورڈز ہونے چاہیے۔ آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ آپ کو ٹرانسلیشن دیکھنا ہے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ دعا کے ورڈز ہیں، یعنی دعا آپ جانتے ہیں مانگنا اللہ سے کچھ۔ ایک آدمی سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، یہ کوئی دعا مانگنا نہیں ہے، یہ تو آپ نیوز اور خبر دے رہے ہیں اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعائے قنوت یہ افضل ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے، اور درخواست ہے کہ سبسکرائب کر کے آل کا بیل آئیکن دبا لیجئے اور فالو کر لیجئے۔